ہماری دنیا اور آخرت کے لیے، ہمارے دین و ایمان کے لیے یہ بہتر سے بہتر ہوگا، کیونکہ عاجزی اور انکساری پیدا نہیں ہو سکتی جب تک عظمت صاحب ہے، اور اس بارگاہ میں عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے، اپنے آپ کو مائنس کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جب ہی ہوگا جب ہمیں حضور کی شان کا پتہ ہوگا، آپ کی عظمتوں کا پتہ ہوگا، آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور جتنا بیان ہوگا اتنی عظمت زیادہ سے زیادہ راسخ ہوگی۔ آج بے ادبی کے اس دور میں اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کریں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ مسلمان سنیں اور سنیں، تاکہ جو بے ادب اور گستاخ لوگوں کے مقاصد ہیں وہ کبھی پورے نہ ہوں اور ان کی امیدیں کبھی بڑھ نہ ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعظیم کم ہو جائے، آپ کا ذکر معاذ اللہ ختم ہو جائے، مشرک ہو جائے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر مبارک کم سے کم ہوتا چلے گا۔ دنیا کو اس بات سے جیلیسی کہ آپ کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے اور لوگ آپ کو کیوں مانتے ہیں۔ یہودیوں کے حسد کا قرآن مجید نے بار بار ذکر کرنا، حسد من عند انفسہم، حسد من عند انفسہم، ان کے اندر حسد ہے، اس بات کا حسد ہے کہ آپ کو یہ سب فضیلتیں، یہ کرامتیں، یہ بزرگیاں کیوں ملیں۔ یہ ایک نسل پرست قوم ہے یہود، جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری بزرگیاں ہمارے حصے میں آتی ہیں، اور آخری نبی ان کے اندر ہوگی، مگر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ آخری نبی، اپنے آخری نبی کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ کے اندر بھیجا، بنی اسماعیل۔ اب وہاں سے یہودیوں کے اندر ایک حسد، رقابت اور دشمنی کا مادہ پیدا ہوا، اور وہ آج تک ہے۔ اس لیے انہوں نے ہمیشہ سازشیں کی، آپ کے زمانہ حیات مبارکہ میں اور اس کے بعد، اور آج تک بھی ہو رہی ہے، اور دنیا کو لگا دیا ہے۔ جتنی بے ادبیاں ہوتی ہیں دنیا میں اور سازشیں، اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تقریباً ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اور وہ عیسائیوں سے کروائے، نصارہ سے، یا ہندوؤں سے یہاں، یا ہمارے یہاں کے ایکس مسلم جو کہلاتے ہیں بہت سے، وہ مرتد، ملحد، بے دین، جو مرتد ہو گئے، دین کے خلاف ہو گئے، جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، ایکس مسلم کہلاتے ہیں۔ یہ سب کسی نہ کسی طرح اسی چین سے جڑے ہوئے۔ دنیا میں یہودیوں نے ایک پورا جال بچھا دیا، تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ان کی تو کوشش یہی ہے کہ ذکر رکے اور آپ کی شان میں معاذ اللہ زیادہ سے زیادہ بے ادبی ہوگی، لیکن آپ کی شان کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس نے پہلے ہی فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم بلند کریں گے، ہم نے کر دیا آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، آپ کی خاطر، یعنی آپ کی ذات، آپ کی خاطر، آپ کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی، تو آپ کی ذات کو اللہ نے یہ مقام دیا۔
کہ آپ کی خاطر آپ کا ذکر کریں. تو جب وہ رب ذوالجلال آپ کی خاطر کا لحاظ فرمائے اور آپ کی ذات کا لحاظ فرمائے اور اس کو یہ عزت و شرف عطا فرمائے، تو بھلا بتائیے کہ اس ذات کا اگر کوئی دشمن ہوگا تو وہ تو دنیا آخرت میں خود ہی ذلیل و خوار ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بڑھ کے ساتھ ساتھ آشکار ہوتی رہے گی. اور ہمارا امتحان ہے، اگر ہم حضور کی عظمت و شان کی اس لڑی میں، بیان کرنے والوں کی اس لڑی میں اپنے آپ کو داخل رکھیں اور پرو کے رکھیں، تو یہ ہماری لیے سعادت ہے. اور اگر ہم اس سے خاموش ہو رہے ہیں اور اس سے دور ہو کے بیٹھے رہیں اور ہماری دلچسپیاں نہ رہیں، تو ایمان کی صورت میں کچھ ہو جائے. اور اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں. اللہ اور لوگ پیدا فرمائے گا جو اس کے حبیب کی شان میں در بتر رہیں گے. انسان اگر ذکر نہیں کریں گے تو ملائکہ کریں گے، ساری کائنات کریں گے، کیونکہ وہ تو شہنشاہ ہے. آپ کو تو اللہ نے اپنا حبیب قرار دیا، آپ اللہ کے حبیب ہیں. اور حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اعلیٰ حضرت نے خوب سمجھایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بھئی مالک تو اللہ ہی ہے، حقیقتاً مالک اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہی شہنشاہ حقیقی بھی ہے، اور بذات سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کا اذن ہے. جو کچھ ہے اسی کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کے دیے ہوئے اختیار سے. اور وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے اپنی ملک میں جس طرح چاہے تصرف فرمائے، اور اپنی ملک سے جس کو جو چاہے عطا فرمائے. تو اسی نے دیا جس کو بھی دیا. کسی کو ظاہری سلطنت دی، کسی کو باطنی حکومت سے نوازا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا. کائنات اس کی ہے، دنیا اس کی ہے، خدائی اس کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی توحید ہے. اور اسی توحید کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے عطا فرما دے. تو لہذا اس نے اپنے نبیوں کو دیا، اپنے ولیوں کو دیا، جس کو بھی دنیا میں اس نے اپنے قریب کیا اس کو عطا فرمایا، اپنے علم سے نوازا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ نے چاہا اتنا دیا. اسی طریقے سے اللہ نے لوگوں کو قدرت دی، اختیار دیا، پاور دیا، اس لیے کہ وہ جس کو چاہے اختیار عطا فرما دے. تو اس نے جیسا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو کیا کیا عطا فرمایا. کسی کو سارے علوم عطا فرما دیے، کسی کو لوہے سے زیادہ طاقت دے دی، کسی کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، کسی کے لیے جنات و شیاطین کو تابع بنا دیا، وغیرہ وغیرہ. وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں جو بھی معجزات ہیں. پھر جب اس کے حبیب کی بات آئی تو حبیب کی کیا بات ہے. تو جب ایسا وہ کر چکا اور دے چکا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اتنا دیا کہ فرمایا ہذا عطاؤنا فامنن، اور ہم سے یہ ہماری عطا ہے، اس کو تم اب دو، دوسروں پہ احسان کرو یا روک لو. تو جب اس کے حبیب کی بات آئے گی تو پھر کیا کچھ نہیں. جب وہاں عطاؤں کا یہ حال ہے کہ اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، ہم نے تمہیں دنیا بھر کا بادشاہ بنا دیا،
اور دنیا کی ساری پاورز کو تمہارے تابع کر دیا، بھائی جنات شیاطین یہ وہ سب ان کے تابع، چرند پرند سب ان کے پیچھے پیچھے، تمام جاندار، تو اور پھر فرمائے تمہیں جو چاہو جس کو چاہو۔ تو حبیب کی کیا بات ہے؟ جب آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو ہم نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، تو پھر حبیب کی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، آدم صفی اللہ ہیں اور آپ حبیب اللہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے لوہے کی صنعت عطا کر دی، وہ ہاتھ پہ لیں گے اور پگھل جائے گا، تو لوہے کو ایسے فولڈ کر لیتے، مولڈ کر لیتے، تو حضور کی کیا بات ہے؟ آپ کے قدموں کے نیچے پتھر کیوں نہیں پگھلیں گے؟ تو یہی وجہ ہے، دیکھیے پتھر آپ کے قدموں کا بوسہ لیتے اور وہ آپ کی ہیبت و جلال سے پگھل جاتے، ایسے واقعہ۔ اور جس پہاڑ پہ آپ تشریف لے جائیں وہ پھر جھوم کیوں نہیں جائے گا خوشی سے؟ پہاڑ پورا ہل جائے، جس کے حوالے سے، جس کی محبت سے پہاڑ کو وجد آ جائے۔ اور جہاں کے موسیٰ علیہ السلام مارے عصا سمندر پہ اور 12 راستے نکل آئے، سمندر راستہ چھوڑ دیں، تو بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کے دروازے کیوں نہ کھل جائیں؟ اور جہاں کی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اپنے قریب اپنا مزید قرب عطا فرمائے، چوتھے آسمان پہ ان کو بلا لے، رسول اللہ کیوں نہیں فضاؤں اور ہواؤں سے نکل کے معراج پہ تشریف لے جائیں اور ساتوں آسمانوں سے بلند، یہاں تک کہ عرش معلیٰ سے بھی منورہ جا کے اپنے رب سے ملاقات کر کے آئے۔ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہے کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در بنا۔ ہم ان کے امتی ہیں جن کو اللہ نے یہ سب کمالات عطا فرمائے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہمہ دارد جو تنہا داری۔ اللہ نے جتنے کمالات دیے انبیاء کو سب آپ کو عطا فرمائے، جو جو شانیں دی نبیوں کو، جو جو معجزے دیے، بلکہ یہی نہیں کہ وہ سب عطا کیے، بلکہ اس میں اضافہ کر کے بڑھا کے آپ کی شائن شان بڑھا کے وہ بھی عطا کیا، اضافہ کر کے دیا۔ یہ ہے آپ کی شہنشاہی۔ سارے نبی جو تشریف لائے سب اپنی اپنی قوموں کے لیے نبی بن کر آئے، اور حضور جب تشریف لائے تو فرمائے انا ارسلناک وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ کو ہم نے جو بھیجا ہے تو سارے ہی لوگوں کے لیے بھیجا۔ پہلے نبی آتے تھے ایک قوم کے لیے، کوئی دوسری قوم کے لیے، کوئی تیسری، آپ کو ہم نے ساری قوموں کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو ساری قوموں پر نبی بننے کا مطلب ساری قوموں کی حاکمیت آپ کو عطا ہے، ساری قوموں پر اختیار آپ کو عطا ہے، سارے لوگ قیامت تک جتنے بھی ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تو ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، ساری الی الخلق کافۃ، جتنی بھی مخلوق۔ اور کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ لیکن کس کی شان؟ تو اس لیے یاد رکھنا کہ جسے اللہ نے سارے جہانوں کے لیے بھیج دیا ہے تو اب سارے جہانوں کے اندر پھر اسے تصرف بھی دیا ہے، پھر سارے جہانوں میں تصرف بھی حاصل ہوا، تفضل بھی ملا، سارے جہانوں پہ حکومت بھی ملی۔ اور اللہ کی شان جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ وہ مالک حقیقی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اب وہ اگر کسی کو یہ سارے جہان عطا فرما دے، اور اس جہان میں اور اس جہان میں، دونوں جہانوں میں اگر کسی کو اپنی
طرف سے شہنشاہیت عطا فرما دے، حاکمیت عطا کر دے، اختیار عطا فرما دے، تصرف عطا فرما دے، حکم عطا کر دے، فیصلہ عطا فرما دے، تو کیا بات وہ کر سکتا ہے؟ اب جن کو پتہ ہی نہیں ہونا ہو کہ توحید کیا ہے اور خدا کی شان کیا ہے، ان کو یہاں پہ دھڑکا لگے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ کہیں گے صاحب اللہ کے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، خدا نے سب کچھ دے دیا، آپ نے کہا اس جہان میں اس جہان میں آپ کو شہنشاہ کونین بنا دیا، اور پوری کائنات میں آپ کو اللہ نے حکومت و سلطنت سے نواز دیا، تو خدا کی حکومت کہاں گئی؟ خدا کی حکومت کہاں گئی؟ خدا کی سلطنت کہاں گئی؟ خدا کی شہنشاہیت کا کیا ہوگا؟ بس یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ عام لوگ جو ہوتے ہیں، عوام ہمارے جو علم سے خالی ہیں، ان کے دماغوں میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے، ہاں یہ بات تو صحیح، خدا کی حکومت کہاں گئی؟ اسی طرح علم کی بات کرو کہ آپ کو علم الاولین والآخرین سے نواز دیا، عالم ما کان وما یکون کا علم آپ کو عطا فرما دیا، جو ہو چکا جو ہوگا، تو وہاں بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب خدا کے لیے کیا بچا ہے؟ جب سارا علم آپ کے پاس، تو خدا کے لیے کیا؟ اور یہ خدا کے برابر ہو گیا، برابر ہو گیا، ادھر بھی برابر ہو گیا، ادھر بھی برابر ہو گیا۔ دیکھیے، یعنی آپ غور فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے توحید کا کیا مطلب سمجھا اور خدا کی شان کو کس طرح دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ کی شان کا ہی پتہ نہیں چلا، ابھی پتہ ہی نہیں کہ توحید ہے کیا، خدا کی شان کیا ہے۔ کیا خدا کی شان صرف اتنی ہے کہ یہ جو دنیا بنی ہوئی ہے، عالم، یہ مخلوق جو اس نے پیدا فرما دی ہے، اور یہ دنیا، یہ آخرت، سب کو ملا لیں تو اللہ کی بادشاہت اور اللہ کی شہنشاہی بس اسی حد تک ہے، اتنی ہے بس، یعنی یہ جتنی مخلوق ہے اس مخلوق کی حد تک ہے، اور اللہ کا علم اتنا ہی ہے جتنا کہ یہ مخلوق ہے، اور جتنے اس کے واقعات، بس اللہ۔ تو پھر اس بات کا مطلب کیسے سمجھو گے کہ وہ تو لامتناہی ہے؟ یہ ہمارے عقیدے میں ہے، خدا کی ذات لامتناہی ہے، انلمیٹڈ، لمٹ لیس، اینڈ لیس، neither he has beginning nor he has end، نہ اس کی کوئی بگننگ ہے نہ کوئی اینڈ ہے، نہ اس کا کوئی سٹارٹ ہے نہ کوئی اختتام، اینڈ کچھ، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت، اس کا ملک، اس کی حکومت، اس کی سلطنت لامتناہی، اس کا تصرف لامتناہی، اس کا علم لامتناہی، اس کا پاور لامتناہی، باقی سب متناہی۔ جو کچھ پیدا ہوا وہ محدود، لمیٹڈ، اس کا اول بھی ہے آخر بھی، جو پیدا ہوا اس کا اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس کا ٹائم بھی ہے، اس کا پیریڈ بھی ہے، اس کی لمٹ بھی ہے، اس کی اسپیس بھی ہے، اس کے لیے جگہ بھی ہے، اس کا وقت بھی ہے، وہ اتنی ڈائمنشن میں بند ہے جو پیدا ہوا ہے، اور خدا ان سب سے پاک اور مبرہ اور آزاد ہے۔ تو جب خدا اس سب سے پاک اور مبرہ اور آزاد ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو بھلا ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بس اتنا ہی ہے اللہ کے پاس؟ اور اگر یہ ہم نے مان لیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی اس دنیا میں ایسا تصرف دے دیا ہے، اس دونوں جہانوں کا مالک بنا دیا ہے، تو اب یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود ختم ہو گئیں اور یہ مقابلہ ہو گیا، برابری ہو گئی، یہ سمجھنا بڑی بیوقوفی۔ برابری کیسے ہو جائے گی؟ خدا کی شان لامتناہی۔ ارے جناب، ایسی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دنیایں اور پیدا کرے وہ۔ اب ایک بات سمجھیے، آسان کر کے بتا رہا ہوں، ایسی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دنیایں پیدا کرے، اور ایسی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جنتیں پیدا کرے، آخرت پیدا کرے، اتنے پیدا کرے اور پیدا کرتا چلا جائے، تو بھی اس کے بعد بھی اس کی شان یہ ہے
کہ وہ نہ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اس کو جان سکتا ہے، وہ ہماری عقل، خرد، فہم، ادراک سے ماورا ہی رہے گا۔ یہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد بھی یہ سارا کچھ لمیٹڈ رہے گا اور وہ ان لمیٹڈ رہے گا، تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں جو پیدا کر دیا، جو موجود ہے، بس اس کے اندر اگر ہم نے کسی کے لیے باندھ دیا علم یا قدرت تو یہ شرک ہو گیا اور برابر ہو گیا۔ اللہ کی شان یہ اس محدود دنیا سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی، وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں۔ تو اب اگر یہ تو ایک کائنات ہے، ایسی لاکھوں کروڑوں کائناتیں اور بنا کے وہ اپنے حبیب کے حوالے کر دے تو بھی خدا کے برابر تو کیا، خدا سے مماثلت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، برابری کا تصور بھی۔ ایسی کروڑوں کائناتیں بنا کے دے دے، ایسی اربوں خربوں کائناتیں بنا کے دے دے۔ دو عالموں کی بات کرتے ہیں ہم، دو ہی عالم ہے نا، کروڑوں عالم اور بنائے ایسے ہی، اور سب میں اپنے حبیب کو اقتدار و اختیار سے نوازے اور فرمایا پیارے تو سارے میرے عالموں کا شہنشاہ، تو حاکم برایا، سب کے لیے میں نے تجھے بنایا۔ تو پھر بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے کہ جو ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو کسی سمندر سے، ہاں اتنی نسبت بھی نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں برابر ہو گیا، برابر کیسے ہو گیا؟ تو برابر کوئی نہیں ہو سکتا رب کے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ معلوم ہے، اس لیے کہ رب نے اپنے لیے جو کچھ فرمایا بذات فرمایا۔ وہ مالک ہے، حقیقی ہے، مالک حقیقی، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، وہ ازل سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ بذات قدرت رکھتا ہے، اس کے جیسی قدرت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس کے پاس جو ہوگا عطا ہوگا، اس کا معاملہ لامحدود ہے، جس کے پاس جو ہوگا محدود ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، تصرف اور یہ شہنشاہیت، یہ سب محدود ہے، اللہ لامحدود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار و اقتدار و شہنشاہیت یہ سب عطائی ہے، اور اللہ کا جو کچھ ہے وہ سب ذاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اللہ نے نعمتیں آپ کو عطا فرمائی، جو اقتدار و اختیار ہے اور جو شہنشاہیت ہے، وہ حادث ہے، پہلے نہیں تھا پھر بعد میں پیدا ہوا، اور خدا کی حاکمیت ازل سے ہے۔ خدا ہمیشہ سے شہنشاہ ہے، حاکم ہے، اور پھر آپ کے پاس جو کچھ ہے، جو بھی حاکمیت و شہنشاہیت ہے، جو اقتدار و اختیار ہے، وہ اللہ کے اذن کا محتاج ہے۔ اللہ نے چاہا، اس نے اذن فرمایا، اس کی اجازت ہے، اس کی عطا ہے، اس کا ارادہ ہے، تو یہ تصرف ہے۔ اگر ارادہ نہ ہو خدا کا تو کوئی تصرف نہ رہے، کوئی اختیار نہ رہے، پھر سب بے بس ہے، پھر اللہ کے رسول اور نبی بھی سب عاجز ہیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذن ربہ، کون ہے جو اس کے حضور میں شفاعت کرے مگر اسی کی اجازت سے؟ کوئی نہیں بول سکتا، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو رحمان اجازت دے گا تو اسی کی اجازت۔ تو اس کے مقابلے میں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، بالذات کوئی ایک قطرے اور ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالذات ذاتی طور پر اللہ کی عطا کے بغیر ایک ذرے کا بھی آپ کو مالک نہیں مانتے، ایک ذرے کا بھی، ایک قطرے کا بھی اس طرح مالک نہیں مانتے۔ ہاں جب میرا رب عطا فرمائے اور وہ دے اپنے اذن سے، اپنے اقتدار سے، اپنے اختیار سے، تو سبحان اللہ، پھر جتنا چاہے دے دے۔ تو فرماتا پیارے محبوب اب ہم تمہیں دیتے ہیں، اور اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جب وہ دینے پہ آئے تو فرماتا پیارے تجھے ہم محشر کے دن اس مقام محمود پر بٹھائیں گے جہاں اولین آخرین آپ کی
ثنا و تعریف میں رطب اللسان ہو جائیں گے. جو نہیں مانتے وہ بھی مانیں گے، جو یہاں نہیں بولتے وہاں بولیں گے، جو یہاں چپ ہیں وہاں بولیں گے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حضور نے فرمایا تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب میری شان کے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے. ابھی تو لوگوں کا معاملہ یہ کہ سمجھنے کا وہ رکھا گیا ہے نا کہ سمجھو، دیکھو، جانو اور مانو، اور پھر بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا کافر بن کے رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، رہ لے کچھ دن یہاں پہ. یہاں تو یہ معاملہ ہے، وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ اس طرح دکھائے گا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور صرف ایک ہی چیز دیکھیں گے. جی ہاں، یہاں تو اور بھی بادشاہوں کو دیکھ رہے ہیں، شہنشاہوں کو دیکھ رہے ہیں، پاورفل لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کا ایک نظام دیکھ رہے ہیں، بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں. آپ کے انوار چھپے ہوئے ہیں، آپ کا نور چھپا ہوا ہے، آپ کا باطنی تصرف چھپا ہوا ہے. زیادہ زیادہ دلائل سے علماء نے نکال کے بتایا ہے، مگر آنکھوں سے فی البدی وہ نظر کہاں آیا ہے. مگر وہاں تو فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہاں تو سارے دروازے بند، آنکھیں بند، نظارے بند، سارے پاور ختم، سب کچھ ختم، اور صرف ایک ہی دھن، ایک ہی راستہ، ایک ہی منزل، ایک ہی جہت. سب کا نعرہ یہی ہوگا کہ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہیں ہمیں بچانے والے، کہاں ہیں وہ ہمیں پال لگانے والے. آج کوئی صورت نہیں، وہاں تو سب یہی ہو. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر. اس لیے حضور نے فرمایا، اور صحیح روایتوں کے اندر یہ بات ہے، حضرت انس سے روایت ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا انا اول الناس. یہ کو اس کا صحیح کرو، یہ آواز کم کرو. انا اول الناس خروجا یوم القیامت. میں قیامت کے دن سب سے پہلے نکلنے والا ہوں. لوگوں میں جتنے لوگ قبر میں سے اٹھیں گے نا، سب سے پہلے میں نکلا. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. جب لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے تو سب سے پہلے میں اٹھوں. اور فرمایا کہ اور میں وانا قائدہم اذا وفدوا. اور جب وہ وفد بنائیں گے نا اب آگے بڑھنے کے لیے تو قائد چاہیے. جی کون آگے چلے گا؟ کہاں جانا ہے؟ جانا رب کے ہی پاس ہے، مگر کیسے جائیں؟ آج تو رب ذوالجلال کا جلال ہی جلال ہے. آج وہ قہار، وہ جبار، وہ ذوالجلال والاکرام، وہ تو اپنے جلال کا اظہار فرما رہا ہے. لمن الملک اليوم. اس دن وہ فرما رہا ہوگا کون ہے بتاؤ بادشاہ، کس کے لیے بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار. صرف اللہ واحد قہار کی بادشاہ ہے. اب ایسے عالم میں جہاں خدائے جبار قہر پر ہو، غضب میں ہو، اور ہر طرف اس کی ہیبت چھائی ہوئی ہو، سب ڈرے ہوئے ہوں، گھبرا رہے ہوں، جیسا کہ حدیث میں اور صحیح روایات میں موجود ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، مجال نہیں. آج تو جتنے سجدے کرنے کل لو، کل سجدے کی بھی توفیق نہیں ہوگی. آج جتنے ہاتھ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کل اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگ سکو. آج جتنا اس کے حضور میں بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جاؤ، کل اتنی بھی جرت نہیں ہوگی کہ اس کی طرف بڑھ سکو. ایسی ہیبت، ایسا جلال. اب جائیں تو کہاں جائیں؟ فرمایا کہ انا قائد اذا وفد. جب لوگوں کا یہ حال ہوگا میں آگے آ کر کہوں گا ہاں ہاں آؤ میرے ساتھ چلو، میں لے کے چلوں. یہ ہے شہنشاہیت. دیکھیں یہ ہے رب کی دی ہوئی شان. میں لے کے چلوں گا، انا قائد ہوں، میں ان کا قائد بن جاؤں گا. اور اس کے بعد وانا خطیب ہوں اذا انصتوا. اب بولے کیا؟ رب کے حضور میں بولنے کی جرت نہیں کسی کو. دیکھیں اب انصتوا یعنی آپ اپنی بخشش کا سوال بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کھلے بے ادبی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بولیں اور پکڑے جائیں. ہم کس قابل؟
اتنے شرم اور حیا میں ڈوبے ہوئے ہوں گے لوگ کہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس طرح پیش ہوں گے جیسے مجرم آتے ہیں کہ اب سزا ہوگی، اب سزا ہوگی، اب سزا ہوگی۔ بھلا جس کے اوپر یہ احساس چھایا ہوا ہو وہ سوال کرے گا؟ ساری دنیا کا یہ حال ہوگا، ہر ایک اپنے بارے میں گرفتار ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین تک کو اپنی فکر ہوگی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ایسی ہیبت، ایسا جلال ہوگا، حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، جب تم خاموش ہو جاؤ گے میں تمہاری طرف سے بولوں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! جو وہاں بولے گا اس سے بڑا شہنشاہ کون ہے بتاؤ؟ تم دنیا کی بات کرتے ہو ہم سے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، ارے وہاں جب، یہاں تو رب نے بہت لوگوں کو اختیار دیا ہوا ہے، یہاں تو اس نے اپنے پورے جلال کا اظہار بھی نہیں فرمایا، یہاں تو اس نے پورے جلال کا اظہار نہیں فرمایا، جو قیامت کے دن فرمائے گا، جو جلال وہاں ظاہر ہوگا کہ جب ایسے سارے لوگ خاموش ہوئے پڑے ہوں گے، کوئی بادشاہ نہیں رہے گا، کوئی وزیر نہیں رہے گا، اس وقت جب حضور فرما رہے ہیں جب تم نہیں بول پاؤ گے میں بولوں گا، انا خطیبہم اذا انصتوا، تو پھر یہ اختیار نہیں تو اور کیا ہے، یہ شہنشاہیت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر جب روک لیے جائیں گے بڑھیں گے کیسے؟ اذا حبسوا، روک لیے جائیں گے، محبوس ہو جائیں گے، سارا عالم محبوس ہوگا، کیسے بڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا انا مستشفع، فکر نہ کرو، انا مستشفعہم اذا حبسوا، جب تمہیں قید کر دیا جائے گا، بغیر کسی قید کے، بغیر بیڑی کے بیڑیوں میں ہو جاؤ گے، بغیر ہتکڑیوں کے ہتکڑیوں میں ہوگے، بغیر توق کے توق زدہ ہوگے، بغیر قید خانوں کے قید میں پڑے ہوگے، یہ عالم ہوگا، رب ذوالجلال کا جلال تمہیں بڑھنے نہیں دے گا۔ فرمایا میں اس وقت تمہارا مقدمہ لے کے آگے بڑھ جاؤں گا اور رب کے حضور میں جا کے کہوں گا یا اللہ ان کی شفاعت چاہیے، اے میرے رب ان کی شفاعت فرما، یہ جو سارے آج قید ہو گئے ہیں، یہ سارے جو آج پھنس گئے ہیں، اے مالک میں تیرا حبیب اب میں تجھ سے سوال کرتا نا مستشفع اذا حبسوا، اور فرمایا وانا مبشرہم اذا ایسوا الکرامہ، اور جب تمہیں امید ہی نہیں ہوگی کسی بات کی کہ ہمیں کوئی فضیلت ملے گی، کوئی کرامت، کوئی بزرگی، کچھ رب سے ہمیں کوئی قربت ملے، جب تمہیں امید ہی نہیں ہوگی، ہر کوئی شرمندہ ہوگا، ہر کوئی اپنی خطائیں یاد کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کا حال یہ ہوگا کہ آدم اپنی خطا یاد کریں گے، موسیٰ اپنی خطا یاد کریں گے، تمام انبیاء اپنی اپنی خطاؤں کو یاد کریں گے، بھول چوک خطائیں، ڈر اور ہیبت کا عالم یہ ہے کہ خطائیں بھی گناہ معلوم دیں گے، حالانکہ گناہ نہیں ہے ان کے، مگر بھول چوک اس وقت اتنی ہیبت ہے۔ جب انبیاء کا یہ حال ہوگا تو تمہارا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا سنو لوگو انا مبشرہم، انا مبشرہم اذا ایسوا الکرامہ، جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو میں پھر تمہیں بشارت دینے آؤں گا، میں بشارت دوں گا، خوشخبری سناؤں گا، رب کے پاس سے جو مجھے عطا ہوگا میں اس کی خوشخبری تمہیں سناؤں گا۔ فرمایا انا اول الشافعین وانا اول مشفعین، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ مختلف حدیثیں ہیں، مختلف حدیثوں میں جو الفاظ آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے جا رہا ہوں۔ انا اول الشافعین و اول المشفعین، انا قائد المرسلین ولا فخر، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن اور اس پہ مجھے فخر نہیں ہے۔ ساری اولاد آدم کا سردار، یہ شہنشاہیت ہے، حضور سب کے سردار ہوں گے۔ فرمایا مجھے اس پہ فخر، بیدی لواء الحمد یومئذ، اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وما من نبی آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، کوئی نبی نہیں ہوگا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
حضور سے بڑھ کے شہنشاہ کو، آپ کی شہنشاہیت کا عالم یہ سارے انبیاء حضور کے جھنڈے کے نیچے، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے ہاتھ میں ان کا جھنڈا ہوگا، میں سب کا قائد ہوں گا اور سب کو میں لے کے چلوں گا۔ اللہ اللہ۔ تو دوستو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ شہنشاہ کائنات ہیں۔ جب آخرت میں یہ شانیں آپ کی ہیں تو پھر دنیا میں کیسی کیسی شانیں آپ کی ہوں گی۔ آخرت بڑی جگہ ہے، وہاں کی شہنشاہیت یہاں سے اعلیٰ ہے، تو اب یہاں کیا کچھ نہیں ہوگا پھر۔ اس لیے رب فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پہ حق رکھتے ہیں، تمہاری جانوں کا تم پہ وہ حق نہیں جو نبی کا ہے۔ یہ اللہ نے صاف فرما دیا۔ ہم اپنی جانوں کے مالک ہیں نا، سب سے زیادہ انسان اپنی جان کا مالک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسری چیزیں شروع ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا حق جان کا حق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو سب سے بڑا حق ہے نا تمہارا، اس پہ بھی میرے نبی کا حق ہے۔ اب کیا رہ گیا؟ تو وہ جو کچھ ہماری ملک ہے وہ رسول اللہ کی ملک ہے۔ اور پھر دوسری جگہ رب نے فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد و عورت کو جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ فرما دے تو پھر وہ اپنے اختیار سے کام لے۔ یہ اختیار بھی ختم ہو گیا، جان پر حق بھی ہمارا مؤخر ہو گیا، اختیار بھی ہمارا حضور کے مقابلے میں مائنس ہو گیا۔ اللہ رسول کے سامنے اختیار مائنس، فرمایا نہیں ہے کوئی ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اپنے اختیار سے کام لیں، جائز نہیں۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، دل کی گہرائیوں سے ماننا ہوگا کہ ہمارے حاکم، ہمارے مالک و مولا اللہ کی عطا سے رسول اللہ ہیں۔ آپ کو حق، آپ کو اختیار۔ فرمایا کہ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے میرے پیارے بابو کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ کیسا حاکم؟ تمام معاملات فیما شجر بینہم، اور پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل کے اندر کہیں بھی کوئی حرج نہ پائیں آپ کے کسی حکم کے آگے، بالکل نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح دل و جان سے تسلیم کر، یہ اختیار۔ یہ تشریع شان ہے آپ کی۔ اللہ نے شریعت بھی ایسی بنائی ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو تشریع حیثیت سے بھی ایسا اختیار عطا فرما دیا کہ آپ کو ہماری جانوں سے زیادہ آپ کو حق عطا فرما دیا۔ جتنا حق ہم پر ہمارا ہماری جانوں پہ نہیں، اس سے زیادہ آپ کو ہماری جانوں پہ حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے اختیار سے مائنس کر کے اور ہمیں ہمارے اختیار سے بے دخل کر کے آپ کو سارے اختیارات کا مالک بنا دیا، اور فرما دیا کہ جب میرا محبوب اپنا اختیار استعمال کرے تو تمہارے اختیارات ختم ہو گئے۔ وہ اگر تمہارے لیے فیصلہ فرمائے، تمہارے لیے تمہاری جان کا بھی فیصلہ فرمائے تو جان دے دو، تمہارے مال کا فیصلہ فرمائے مال دے دو، تمہارے لیے کوئی حکم فرمائے فوراً عمل کرو، ماننا پڑے۔ یہ تشریع حیثیت، کوئی نہیں مانے گا تو وہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ یہ شہنشاہیت ہے، نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت زینب بنت جحش نے اور ان کے بھائی نے اس نکاح کے حوالے سے کچھ تردد کا اظہار کیا جو حضور نے اپنی طرف سے فیصلہ فرما کے کر دیا تھا۔ اب یہ جو آیت آئی ہے نا سورہ احزاب کی، وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اس کے بارے میں ہم بتا دیں۔ یہ واقعہ ہوا، آپ نے اپنے اختیار سے کام لے کے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ اب دونوں کا ذرا جو اسٹیٹس تھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا، بہت ڈفرینٹ، اس میں بڑا فرق تھا۔ زید بن حارثہ غلاموں کی طرح نکل کر آئے تھے، رنگ روپ بھی اچھا نہیں تھا، چہرہ سیاہ، خط و خال ان کے ایسے اچھے نہیں تھے جیسے ہوتے ہیں حسین و خوبصورت پہلے عرب ہوتے تھے۔ وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کس کس کی غلامی میں ہوتے ہوئے بکتے بکاتے یا موت، کوئی حسب نسب بھی نہیں۔ ادھر زینب بنت جحش ہیں، وہ ایک بڑی ایک اعلیٰ نسب خاتون تھی اور حسین و جمیل تھی، اور ان کے لیے ہزاروں رشتے تھے، ایک سے ایک رشتہ تھا، ان کا اسٹیٹس ہی دوسرا تھا، مگر اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا۔ اب جیسے یہ پہنچا پیغام تو انہوں نے بھی، ان کے بھائی نے بھی، دونوں نے
اس پیغام کو ماننے میں کچھ تردد کیا، تردد، انکار نہیں کیا کہ بھائی نہیں مانتے، نہیں، تردد کیا اور سوچا کہ یہ کیا بات ہے، ہم سے پوچھا بھی نہیں، اور ہماری بہن کا نکاح بھی ہو گیا اور نکاح کا پیغام پہنچ گیا اور حضور نے فیصلہ کر دیا، ہم سے تو پوچھا بھی نہیں۔ تو وہ یہی بات تھی کہ ہماری بہن کا اسٹیٹس کیا ہے، زید کا کوئی ایسے اعلیٰ گھرانے کا ہوتا تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کیسے بنے گی بات، یہ اس چکر میں وہ سوچ میں پڑ گئے، تردد میں آ گئے۔ بس اتنا ہوا تھا ان سے، اللہ کا کلام نازل ہو گیا، فرمایا تم مومن نہیں رہو گے اگر میرے نبی کے فیصلے کے بارے میں تردد سے کام لیا۔ ماں کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، جیسی آیت نازل ہوئی فوراً ڈرتے ہوئے دونوں بہن بھائی حاضر ہوئے اور عرض کیا اصلاح میں معاف فرمانی تھی۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا اختیار۔ فرمایا جب فیصلہ کر دے میرا نبی، چاہے ایسے ذاتی مسائل میں، ایسے مسئلوں میں بھی، صرف نماز روزے کے لیے نہیں آئیے، وہ ٹھیک ہے، نماز روزہ شریعت ہے، دین ہے، وہ دینا ضروری ہے، وہ دیا، لیکن ان کے معاملات کو اس میں محدود نہ سمجھو کہ ان کا اختیار یہی کہ نماز سکھا دی، روزہ بتا دیا، حج بتا دیا، اس میں ہم نے ان کو فالو کر لیا، بس یہیں تک ایک دائرہ ہے، اس میں نبی رحمت، نبی مختار ہیں اور اس میں سارا اختیار ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا، بلکہ فرمایا تمہارے ذاتی معاملات میں، تمہارے نجی معاملات میں، تمہارے داخلی معاملات میں، جس میں بھی رسول اگر چاہیں اور اس میں انٹرفیئر کریں اور تمہیں کوئی حکم دیں اور تم سے کوئی تقاضا فرمائے، تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ کوئی چیز رسول کے مقابلے میں اٹھا کے رکھو، سب کچھ قربان کر دو، لا کے پیش کر دو، ختم بات، نکاح کر دیا، ہو گیا نکاح۔ وہ تو جان کا فیصلہ کر دیں کہ جان دے دو، دے دو، مومن ہو تو دے دو، جیسے حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں، رب ذوالجلال کی قسم آپ اشارہ فرمائیں، میں ابھی اپنی گردن اتار، آپ کے ایک اشارے پہ بیٹھے بیٹھے اپنی گردن اتار لوں۔ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر مجھے معلوم ہے تم ایسا کر سکتے، یہ ہے حضور کا اختیار۔ تو حضور ہماری جانوں کے مالک ہیں، حضور ہمارے مالوں کے مالک ہیں، حضور کو اللہ نے اس کائنات کے اندر تصرف عطا فرما دیا اور شہنشاہ کائنات بنا۔ ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بھائی ابھی جا، کوثر چکد از لبم بئی تشن لبی، خاور دمد از شبم بئی تیرہ شبی، اے دوست ادب کے در حریم دل ماں، پیغمبر شہنشاہ انبیاء پیغمبر عربی۔ میرے ہونٹوں سے خشک ہونے کے باوجود، اس خشکی کے باوجود کوثر کے جام چھلکتے ہیں، کوثر ٹپکتی ہے، میری راتوں میں اس تاریکی کے باوجود چاند دمکتے ہیں، حالانکہ ہر طرف تاریکی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کوثر میرے منہ سے کب ٹپکتی ہے اور میری رات میں یہ خاور کب دمکتے ہیں؟ جب میرے دل میں شہنشاہ عربی تشریف لاتے ہیں، شہنشاہ عرب و عجم تشریف لاتے ہیں، شہنشاہ انبیاء تشریف لاتے ہیں۔ جب میں ان کی بات کرتا ہوں، جب ان کو یاد کرتا ہوں، تو میرا یہ عالم ہوتا ہے کہ خشکی میری کوثر سے لبریز ہو جاتی ہے اور میری رات کی تاریکی میرے چاندوں سے دور ہو جاتی ہے، پھر میں کچھ اور ہی ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں ان کی بات کرتا ہوں۔ یہ ہے حضور کی شان، اس شہنشاہ عربی کی یہ شان ہے۔ دنیا میں جس لوگوں کا نام لیتے ہیں اس سے کیا ملتا ہے؟ ساری زندگی بھی لگا دے کیا زیادہ دنیا ہی کا فائدہ۔ مگر دوستو حضور کی شہنشاہیت میں ایسے آ جاؤ کہ ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جاؤ، غلام بن کے رہو۔ آپ کی تعریف، آپ کی توصیف میں اپنی زندگیاں گزار دوں، آپ کی عقیدہ و محبت سے لبریز ہو کے پھروں، بس سمجھ لیں یہاں بھی ان کا راج ہے، وہاں بھی ان کا راج ہے، انشاءاللہ جو ان کے راج میں وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، اور سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ہاں ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہی راستہ دکھایا اور کہا کہ لوگوں ان کے در پہ پڑ رہو، بس اور کچھ کہیں مت جاؤ۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے،
کہاں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ تو وہ ہی ہمارے لیے اس دنیا میں بھی سب سے بڑا سہارا ہے اور اس دنیا میں بھی۔ اور آپ کا مدینہ اسی لیے ہمارے لیے مرکز ہے کہ شہنشاہوں کی جگہ جو ہوتی ہے مرکز ہی ہوتی ہے، مرکز ہی ہوتا ہے۔ دلوں کا مرکز بھی مدینہ ہے، روحوں کا مرکز مدینہ ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو وہاں پر امن چین و قرار نصیب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، کیونکہ ہم اس شہنشاہ کے گھر میں ہیں جو ساری دنیا کا شہنشاہ بنایا گیا ہے۔ تو اب میں دوبارہ وضاحت کر دوں آخر میں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، یہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہے، اسی نے عطا فرمایا، اسی کے اذن سے۔ کوئی ایک اشارہ بھی دنیا میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی کی مرضی سے ہر چیز حرکت کرتی ہے، اور اسی کے اذن سے سب کچھ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو آپ کی شہنشاہیت کی جو بھی دلیلیں اور جو باتیں ہیں اور جو عقیدہ ہے ہمارا، یہ سب خدا کی مرضی کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ایسے مان لیا ویسے مان لی، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ ہم نے اللہ کی مرضی سے مانا، اور اللہ نے یہ بات کو بیان فرما دی۔ میں نے کئی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی، اور اس کے علاوہ حدیث بھی بہت ہیں۔ اب دیکھیں نا اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، یعنی احد پہاڑ میرے ساتھ ساتھ جہاں میں جاؤں وہاں پر جائے، اگر میں چاہوں تو یہاں تک ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اختیار تو ہے، مگر آپ چاہے نہیں فرمائے۔ آپ نے جہاں جہاں جس چیز کو اشارہ فرمایا، چاند کو اشارہ فرمایا، تو دیکھیے اللہ کے اذن سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں کسی درخت کو اشارہ فرمایا اور اس سے کہا گیا کہ چلے آؤ، تو درخت جڑ سے اکھڑ کے خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور آگے باقاعدہ سجدہ ریز ہو گیا۔ یہاں جانوروں کو، بے زبان جانوروں کو، بے عقل مخلوق کو اشارہ فرمایا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اونٹ سرکش ہو گئے، بگڑ گئے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے، قابو میں نہیں آتا۔ اونٹ کتنا بڑا جانور، اس زمانے میں بندوق بھی نہیں تھی، گولی مار کے ہلاک کر دیں، تو لوگ پاس جانے سے ڈرتے تھے، حالانکہ سارا دن اونٹوں کے پاس رہتے تھے، لیکن کوئی نہیں جا پاتا تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اندر مت جائیے گا، اس باغ میں، اس گارڈن میں یہ اونٹ جو ہے خطرناک ہے، یہ کسی کی نہیں سن رہا۔ حضور نے فرمایا اس معاملے کو ہم کو چھوڑ دو۔ حضور جیسے ہی تشریف لے کر گئے، وہاں سے جو اونٹ نے دیکھا تو فوراً بلبلاتا ہوا آپ کے قدموں میں آیا اور آ کے سر رکھ کر کے حضور کا تابعدار ہو گیا۔ حضور نے اس کا کان پکڑا اور نکیل اس کے مالک کے حوالے کیا اور فرمایا لو اس کو لے جاؤ، اب یہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو یہ عالم جس ہستی کا، حضور کی تو بڑی شان ہے، رسول پاک کی بڑی شان ہے۔ ہم حضور کے غلام، اگر ہمیں غلامی کا ہی اگر ہمیں پتہ چل جائے، ایک غلام کو اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں کس کا غلام ہوں، باخدا آپ دیکھیں پھر شہنشاہیت کا عالم، رسول خدا کی شہنشاہیت کا عالم، جو ان کا غلام ہے وہ دنیا کا شہنشاہ ہے۔ حضور کی تو بہت بڑی شان ہے۔ حضرت ایک ساریہ کے نام سے بہت جلیل القدر صحابی، مشہور صحابی ہے، ساریہ نام تھا غالباً۔ تو بہرحال وہ جو ہیں ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، یہ مشہور حدیث ہے، بہت سی کتابوں میں درج ہے اور ایک صحیح واقعہ ہے۔ تو آپ جو ہیں ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، جنگل کا راستہ، اصل میں قافلے سے بھٹک گئے اور اس کے بعد ایک جگہ نکل گئے تو اب راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اب جنگل میں آ گیا ایک شیر آ گیا جنگل میں، اور شیر بھی بھوکا تھا، پتہ نہیں وہ ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ کوئی شکار ملے، اور وہ غرانے بھی لگا، دیکھنے بھی لگا، اور ان کو خطرہ ہو گیا۔ سامنے شیر کھڑا، یہ ادھر کھڑے ہوئے۔ اب بتائیے ایسی صورت میں آدمی کہاں جائے گا؟ شیر کا پورا ارادہ ہے کھانے کا، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے پھر ایک بات کی، بس ایک بات، یہ بات بڑے پتے کی ہے، اس پر جتنا ہم غور کریں کم ہے۔ آج ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ انہوں نے ایک ایسی چیز دے دی ہمیں، ایک ایسا شناختی کارڈ دے دیا ہے، سبحان اللہ، جیب میں رکھو، دل میں رکھو اور چلتے چلے جاؤ۔ شیر سے کہہ رہے ہیں کیا انا مولا رسول اللہ، او بھائی شیر تو ایک بات سن لے، مجھے کھانے سے پہلے اس بات کو ذرا سن لے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔
میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، غلام؟ تو غلام کس کے ہوتے ہیں؟ شہنشاہ کے، بادشاہ کے۔ تو میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ شیر صاحب سن لو، تمہیں معلوم ہے رسول اللہ کون ہیں؟ شیر کیوں نہیں جانے گا، ساری مخلوق جانتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے سرکش انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ساری مخلوق مجھے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، ساری خلقت مجھے پہچانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ صرف انسان ہیں جو نہیں جانتے۔ بھائی آپ باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ذرا سا یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دو صاحب کیمرہ گلے میں لٹکا کے آپ باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ذرا خیال کریں، ایسا نہ کریں، سن لیں تھوڑی سی باتیں۔ آپ صرف تصویریں بنانے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں ایسی تصویروں کا شوق نہیں ہے۔ آپ ان تصویروں کو لے جائیں اٹھا کے، آپ کو ہماری بات سن لیں، بات سن لیں جو بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بھی مومن ہیں، آپ کو یہی کام آئے گا، باقی کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو سن لیں، میری توجہ بار بار بڑھتی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی ہے، اگر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پیچھے آپ جا کے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن محفل میں بیٹھے ہیں تو ذرا توجہ سے بیٹھے ہیں، ادب کے بھی خلاف۔ اور کس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کوئی سیاسی تقریر تو ہو نہیں رہی، کوئی لطیفے نہیں ہو رہے، کس بارگاہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس پر بھی اگر ہمارے دل ادب سے نہ جھکے تو کائے کا ایمان ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ تو اس لیے ادب کرو، ادب کرو۔ تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انا مولا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ساری مخلوق جانتی ہے سوائے ان سرکشوں کے، جنات اور شیاطین اور انسانوں میں جو بگڑے ہوئے، بس باقی ساری میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ نے ساری خلقت کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے، یعنی دلوں سے بڑا ان کے من میں، ان کے باطن میں اتار دیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول۔ اس لیے پہاڑوں کو بجتا آ رہے ہیں، اسی لیے ہوائیں جھوم رہی ہیں، اسی لیے فضائیں مسکرا رہی ہیں، اس لیے جہاں سے گزر رہے ہیں درود و سلام کی صدائیں آ رہی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں حضور کے ساتھ تھا، حضور جہاں سے گزرتے تھے، جس پتھر پہاڑ کے پاس سے، جس درخت کے پاس سے گزرتے، سب کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ سب پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہی تو شہنشاہیت ہے۔ ایسی شہنشاہیت کسے حاصل؟ کوئی بادشاہ بھی ساری دنیا کے چاہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایسا ہو جائے، ایک پتھر ہی ہمیں سلام کر لے۔ ان کو تو وہ بت بھی کبھی نہیں پوچھتے جو کہ جن کو یہ پوجتے ہیں۔ دنیا میں کتنے بادشاہ ہوئے بتوں کے آگے جھکے پڑے، تو وہ بت بھی کبھی ان کو نہیں پوچھیں گے۔ ہاں، وہ بت بھی ان کے بنائے ہوئے جھوٹے خدا اگر گریں گے تو حضور ہی کے سامنے گریں گے، جھکیں گے تو وہیں جھکیں گے۔ دنیا کے سارے سر جھکیں گے تو اسی بارگاہ میں جھکیں گے۔ اور آج اگر کوئی سر اٹھائے تو کل ضرور جھکے گا، جیسے میں نے بتا دیا پہلے، قیامت کے دن اللہ سب کو جھکا دے گا۔ اس لیے فرمانا سید ولد آدم یوم القیامت بلا فخر، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اس پہ مجھے فخر نہیں ہے۔ یہ قیامت کی قید اس لیے لگی جو میں نے بتایا نا کہ دنیا میں تو کچھ لوگ نہیں مانتے، سر اٹھا کے پھر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اس لیے قیامت کے دن کی بات کی کہ وہاں سب مانیں گے، سب جانیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا بھائی اب خیر اسی میں یہ کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ ہمارا نظریہ ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شان ہے، اسی کی عطا سے ہے، اسی کے اذن سے، اسی کے اختیار سے سب کچھ یہاں سے بات ہے۔ جو کچھ اللہ کے اذن اور اس کے اختیار سے، کوئی چیز اللہ کے اذن و اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کہ یہ چیزیں ہوں، ان سے منسوخ فرما دے کہ پیارے تم جو چاہو کرو، جس طرح چاہو چلو، تمہاری مرضی سے ہم کعبہ بھی بدل دیں گے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ نولینک قبلۃ ترضاها، یہ اللہ نے فرمایا۔ حالانکہ اللہ ہی کا اذن ہے، کعبہ بھی اس کا ہے، مالک بھی وہی ہے، مگر اپنے حبیب کی شہنشاہیت بتانے کے لیے، محبوبیت جتانے کے لیے وہ فرما رہا ہے پیارے جس قبلے سے تو راضی ہوگا ہم اسی طرح پھیر دیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور آخری بات بس سن لیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث آئی، حضور نے جب وہ آیتیں پڑھی جن میں انبیاء سابقین کا، ان کی امتوں کے احوال کا ذکر آیا، تو حضور پر اپنی امت کا غم چھا گیا، رونے لگ گئے، آنسو بہنے لگے۔
عرش الہی ہل گیا، خدا کی رحمت تڑپ گئی، فوراً جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ اور جا کے میرے حبیب سے پوچھو کس بات پہ رونا آیا۔ حالانکہ وہ سب جانتا ہے۔ جبریل نے آ کے سلام عرض کیا، یعنی اللہ نے پہلے فرمایا سلام پیش کرو اور پھر یہ پوچھو۔ سلام عرض کیا، فرمایا جبریل مجھے اپنی امت یاد آ گئی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل نے بارگاہ عزی میں عرض کی، بار الہ تیرے حبیب کو اپنی امت کا غم لاحق ہے۔ ارشاد فرمائیے، اللہ کا ارشاد ہوا، جا جبریل اور جا کے انہیں کہہ دو اور یہ بشارت سنا دو، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے پیارے غم نہ کھا، تیری امت کا معاملہ تیرے حوالے کر دیا جائے گا اور ہم تجھے راضی کریں گے۔ سنردیک فی امتک، تیری امت کے معاملے میں پیارے محبوب تجھے راضی کریں گے۔ راضی کریں گے کا مطلب سمجھ لیں آپ، یہ راضی کرنا ہی اس طور پہ نہیں ہے کہ اب وہ مجبور ہو کے راضی کرے گا، خدا نخواستہ۔ سمجھیں اس محبوبیت کو، اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے کہا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب وہ محبوب ہے تو پھر وہ راضی کر رہا ہے، محبت کا تقاضا ہے، پیارے تجھے راضی کریں گے، ولا نسوءک، اور تجھے ہم غمگین نہیں ہونے دیں گے، تجھے غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ جو بھی ہوگا قیامت کے دن تیری امت کے لیے تیری رضا خوشنودی کے ساتھ ہوگا، تو راضی ہو جائے گا۔ جب تک پیارے محبوب تیرا ایک ایک امتی تیری شفاعت سے جنت میں نہیں چلا جائے گا، اس وقت تک سلسلہ شفاعت کا چلتا رہے گا، بخششوں کا چلتا رہے گا، رحمتیں بڑھتی رہیں گی، اور جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم رحمتیں لٹاتے رہیں گے۔ جب تو راضی ہو جائے گا تو پھر جن کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے وہاں رہ جائیں گے، اور تیرے سارے جتنے ہوں گے وہ سب جنت میں آ جائیں گے، سب تیرے جو پیارے ہوں گے سب جنت میں۔ اس لیے شہنشاہ کی شہنشاہیت کو ماننا پڑے گا، مانو انہیں جانا نہ رکھو غیر سے کام، تو بس پھر یہی ہوگا رب کا فیصلہ کہ جو تجھے مانتے تھے سب آ جائیں، جو تجھے جانتے تھے اور مانتے تھے سب آ جائیں گے، اور اگر کوئی جہنم میں جائے گا امتی تو سزا پا کے پھر آ جائے گا حضور کی شفاعت سے۔ اس لیے آج اگر ایمان خدا نخواستہ کسی کا ضائع ہو جائے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے گا۔ تو اس آج اپنے ایمان کو بچا لیجیے اور اس دامن کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رکھیے اور ایسی چیزوں کی طرف نہ جائیے۔ اللہ کے واسطے میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور آخری بات ہے یہ کہ آج سوشل میڈیا پہ اور یوٹیوب وغیرہ پر ایسی سائٹس وغیرہ کھلی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ پہ کھلی ہوئی ہیں کہ جس میں یورپ سے، امریکہ سے اور پتہ نہیں کہاں سے ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخیاں، اللہ کی شان میں گستاخی بے ادبی کے سلسلے ہو رہے ہیں، قرآن پاک کی توہین کے معاملات، یہ سب جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو ان ظالموں کو کہیں نہ کہیں ایسے روک دیتے، دبوچ لیتے، روک دیتے اور پاور استعمال کر کے ان کو آگے نہ بڑھنے دیتے، کیونکہ دنیا میں دیکھیے آج بھی آپ کسی یہودی کے پاس جا کر کے ذرا توریت جلائیے، آپ ان کی اسمبلیوں میں جا کے، اسرائیل میں جا کے توریت نہیں جلائیے، آپ ذرا بات کیجئے ان کے حساس معاملات کے حوالے سے، نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ لوگ اپنی چیزوں کے حوالے سے نہیں، ایک ساتھ چلے گئے توریت کا نسخہ لے کے اور یہودیوں کی بات کھانے کے آگے جا کے اسرائیل میں باقاعدہ کہنے لگے میں اس کو آگ لگا رہا ہوں، پکڑ لیا اس کو، لیکن قرآن پاک کو آگ لگائی جا رہی ہے، قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے، قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف توہین آمیز باتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو آپ ہمارے حکمران تو سوئے ہوئے ہیں بھائی، ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے اندر ایمان ختم ہو گیا ہے، ان کا ایمان خشک ہو گیا ہے، یہ سب مغرب کے غلام ہیں، دنیا بھر کے جو حکمران ہیں عالم اسلام کے سب مغرب کے غلام ہیں اللہ ماشاء اللہ، اور یہ اس امت کو انہوں نے مردہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کہاں جلالت فاروقی ہوتی تھی، ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سمندر ہل جاتے تھے، دریاؤں کے اندر طغیانی آ جاتی تھی، وہ جلالت فاروقی، اللہ اکبر، زمین پہ کوڑا مارتے زمین رک جاتی، اور کیسے کیسے بعد میں لوگ ہوئے، ایوبی ہوئے، محمود غزنوی ہوئے، محمود قاسم ہوئے، تو یہ سب لوگ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، مگر آج جو ہے ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں توہین ہو رہی ہے اور ہمارے دین کا مذاق ہو رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تماشا۔ اب کم از کم ان حکمرانوں کو اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو ویب سائٹس کھلی ہوئی یہی بند کر دیتے،
یہ قوم تک نہ پہنچنے دیتے. اور چلیے اب یہ سب کچھ بھی ان کے یہاں سے ہو رہا ہے، یہ تو اپنی قبروں میں جا کے جواب دیں گے، لیکن آپ نے اور میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے. تو لہذا اب ہماری اپنی اپنی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس قسم کی سائٹس کو نہ کھولیں، بالکل نہ دیکھیں، بالکل نہ کھولیں، قطعاً نہیں اس طرف مت جائیں. کوئی تصویر مت دیکھے، کوئی کمنٹس مت پڑھیں، کوئی تبصرہ مت پڑھیں. جب پتہ ہو یہ گستاخی کر رہا ہے بس اسی پر لعنت بھیجیں اور بند کر دیں، اس کو بند کر دیں. کوئی بات دل میں چلی گئی، دیکھیے ایمان کی غیرت ہوتی ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس محبت کی غیرت نے گھیرا ہوا ہے. یہ غیرت جو ہے یہ حصار ہے ہمارے ایمان کا. جب غیرت چلی جاتی ہے ایمان چلا جاتا ہے. غیرت یہ ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. کوئی کسی کی ماں کو گالی دے برداشت نہیں، جب برداشت کر لے تو سمجھ لو ماں کی حرمت چلی گئی. کوئی کسی کے باپ کو گالی دے اگر برداشت کر لے تو سمجھ لو حرمت چلی گئی. اللہ رسول سے بڑھ کے کسی کی حرمت نہیں. اگر ہم سے یہ برداشت ہونے لگ جائے پڑھ پڑھ کے دیکھ دیکھ کے تو غیرت چلی گئی، اور غیرت چلی گئی تو ایمان نہیں بچے گا. ایمان خشک ہو جائے گا، یہ اڑ جائے گا، بھاپ کی طرح اڑ جائے گا. غیرت ہی بچانے والی ہوتی ہے. اس ایمان کی غیرت کو سنبھالیے. بار بار ایسی چیزیں دیکھنے سے یہ غیرت دفع ہو جائے گی، چلی جائے گی، اور ہمارے اندر سے یہ چیز نکل جائے گی. تو لہذا دفع ہو جائے گی کا لفظ میرے منہ سے ویسے نکل کے دفع ہو جائے گی نہیں بولنا چاہیے. غیرت چلی جائے گی. میں اصل میں عربی کے الفاظ ذہن میں ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کا عربی میں ہوتا ہے چلے جانا، تو اس لیے تو غیرت یہ چلی جائے گی اگر بار بار ہم دیکھیں گے. اور جب یہ نہیں ہوگا، دیکھیے اب بعض ایسی صورتیں آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے اس کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے اس سے بچیں. نہیں نہیں، یہ بھی نہ کریں. آگاہ کرنے کے لیے بھی نہیں، اس کو نہ پھیلائیں. آپ خود بھی مت دیکھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایسا مسئلہ ہے جس میں گستاخیاں لکھی گئیں اور پوچھا گیا کہ اس کا جواب دیجیے. آپ نے نیچے نہیں پڑھا، اوپر سے ایک دو لائنیں پڑھی، فرمایا بس فقیر کی سمجھ آ گیا، نیچے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. نیچے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ نے بچایا، محفوظ کیا. فقیر کی ہمت نہیں ہے کہ نیچے پڑھے، یعنی سوال ہی نہیں پڑھا پورا جس میں گستاخی، ورنہ اوپر سے اندازہ ہو گیا. اب جواب سنیے. پھر جو جواب دیا انہوں نے سبحان اللہ، وہ ایمان سے لبریز جواب، عشق و محبت سے معمول جواب. تو دیکھیے اتنے بڑے بڑے لوگوں کا یہ حالت کہ وہ نہیں پڑھتے ہیں، جرأت نہیں کرتے اس بات کی کہ ایمان ایک غیرت کا نام ہے. اس غیرت کو اپنے اندر محفوظ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے غیرت میں ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.